کہا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جا رہے تھے راستے میں جاتے جاتے ابو بکر کو دیکھا جاتا ہے، کبھی وہ پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی وہ آگے کو جا رہے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ یا تو نبی کے آگے چلتے جاؤ، راستہ دکھاتے جاؤ، یا پیچھے حفاظت کے لیے آ جاؤ، یا دائیں طرف آ جاؤ یا بائیں طرف آ جاؤ، لیکن یہ کیسا ماجرا ہے کہ کبھی آپ دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ دیکھو، اگر محبت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی زندگی پڑھو کہ نبی سے کیسے محبت کی انہوں نے۔ پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ مجھے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی پہ یہاں سے حملہ نہ ہو جائے دائیں طرف سے، پھر میں دائیں طرف آ جاتا ہوں کہ نبی سے پہلے میرے اوپر حملہ ہو، نبی کو تیر لگنے سے پہلے مجھے تیر لگے۔ جب میں سامنے سے دیکھتا ہوں کہ سامنے سے خطرہ ہو سکتا ہے، پھر میں آگے ہو جاتا ہوں، جب دائیں بائیں طرف دیکھتا ہوں، جہاں جہاں سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں وہاں وہاں جا کے نبی کی حفاظت کرتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں دے کے کہا کہ آپ نے ان امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، جو صبح کو آئے آپ نے اس کو امانت دے دینی ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کہا کہ ایک امانت تو مکہ والوں کی تھی، اس کے لیے حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ آپ نے یہ امانتیں دینے سے پہلے کہیں نہیں جانا۔ ابو بکر نے کہا کہ مشرکین کی امانتیں دینے کے لیے تو حیدر کرار حفاظت کے لیے ہیں، جو اللہ کی امانت ہے میرے پاس میں ان کے لیے کیسے سستی کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ اس لیے کہا کہ جب غار ثور میں دیکھا راستے میں چلتے چلتے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوتے جا رہے ہیں، کہا کہ پیارے آقا سواری پہ بیٹھ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کہاں سواری ہے آپ پہ؟ کہا کہ آج ابو بکر آپ کی سواری ہے اور آپ سوار ہیں۔ کتنا لمبا غار ثور ہے، جاتے ہوئے بھی بندہ پانی کی بوتل، کھانے پینے کی چیزیں آج کے دور میں لے کے جاتا ہے، حالانکہ راستے بن چکے ہیں، پھر بھی بندہ پانی کی بوتل